السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کیا حال ہے بھائیو؟ آج یہ سبز کھیتوں کے ساتھ میں آپ کو دین کے متعلق تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں، اے اللہ ہم گناہ چھوڑ کر تیرے راستے پہ آئیں گے، جو تیرے حکم ہیں وہ پورے کریں گے، اور جو تیرے فرمان ہے وہ ہم مانیں گے، دنیا پر زندگی گزاریں گے تیرے حکم کے متعلق، تیرے حکم کے ساتھ۔ لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا کر دنیا داری کے پیچھے ہیں۔ یہ دنیا تو ایک دن فنا ہونی ہے بھائی، جب یہ دنیا فنا ہوگی تو ہمیں کندھا دینے کے لیے چار پائی پر ایک ساتھی جو ہے وہ بھی ساتھ تیار نہیں ہوگا کہ میں توڑ تک، یعنی کہ قبرستان جانے تک اسی چار پائی کے ایک کندھے کو مضبوطی سے پکڑے رکھوں۔ بار بار کندھے تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں، ہم ایسے مسلمان بن چکے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے مذہب کو اچھا کہتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کو اللہ پاک نے مذہب دیا، اتنا پیارا مذہب ہے اسلام، ہر چیز سنت کے مطابق، جو کام بھی ہے اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے بتائے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، سارے اس امت کے متعلق ہیں، لیکن ہم ان کو بھلا کر، انہیں غلط کہہ کر اپنے زندگی گزار رہے ہیں۔ کس کا نقصان کر رہے ہیں بھائی؟ نقصان تو ہم اپنا کر رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ خدا را میری آپ سے یہی اپیل ہے، یہی درخواست ہے کہ دوستو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ آخرت والے دن، قیامت والے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ تب جا کر ملے گا جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر، جو طریقے ہمارے نبی نے کر کے بتلائے، سنت طریقے اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے، ان پر عمل کریں گے تو کچھ پائیں گے، وگرنہ دنیا میں ہم آگ تو آگ، گرمی میں دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ جو سورج اتنی دور سے روشنائی دے رہا ہے، سردیوں میں ہم اسی کی روشنائی کے لیے ترستے ہیں، اور گرمیوں میں اسی کی دھوپ سے بچنے کے لیے ہم چھاؤں کی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کی جو آگ ہے، قیامت والے دن کے جو عذابات ہیں، ان سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں وقتاً فوقتاً ہمیں تنبیہ کر کے بتلاتے رہے، اللہ کے نبی کے ذریعے، کہ فلاں کام کرو گے تمہیں عذاب ملے گا، اور شدید عذاب ملے گا، فلاں کام کرو گے، فلاں گناہ کرو گے، فلاں گناہ کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا۔ لیکن آج ہم بھی دین پڑھنے سے محروم ہیں۔ ہمیں تو اتنی فرصت نہیں ملتی ہم نماز پڑھ لیں، ہمیں تو اتنی فرصت نہیں ملتی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو قیامت والے دن ہم لے کے جائیں نا۔ توبہ کر لیں بھائی، یہ دنیا کی ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی ایک دن، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہمارے دل میں ہوگی وہی ہماری آخرت میں کام آئے گی۔ آج ہم دوسروں کے اشاروں پر چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر۔ ہم برائی والے کام جو دوسرے کرتے ہیں ان کو تو دیکھ ہم کر لیتے ہیں، جو برائی والا کام کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر دل میں خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ وہ بھی کر لوں، لیکن نیکی کی طرف ہمیں جانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے بھائیو، دین پر آ جاؤ، یہ دین ہی سچا مذہب ہے۔ اللہ پاک نے اس دین میں اتنی برکات رکھی ہیں، اتنی برکات رکھی ہیں کہ جو آدمی اس کے ایک عمل کو بھی زندہ کرے، اللہ پاک اس کی زندگیوں کو خوشحال کر دیتا ہے۔ میری آپ سے یہی اپیل ہے بھائیو، گناہ گار سا آدمی ہوں میں بھی آپ کی طرح، جیسے آپ گناہ گار ہیں میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں،
لیکن اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں۔ یہ اگر ہم اپنی زندگیاں وقف کریں گے تو کچھ ملے گا۔ اگر ہم کہیں ہمیں کچھ زندگی وقف نہ کرنی پڑے، ہمیں سب کچھ مل جائے، اور بھائی دنیا کے کام کے لیے، دنیا میں پیسے کے لیے ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام ہمیں جنت میں ملے گا، وہ اتنی آسانی سے تھوڑی مل جائے گا۔ بھائیو، میری آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے، میں آپ کو حکم تو نہیں کر سکتا، درخواست کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آ جاؤ، اللہ کے دین کے لیے نکلو، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ دنیا تو ایک دن مرنا ہے، دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، لہٰذا دلی طور پر میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج امت بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے، بہت سے گناہ کر رہی ہے۔ کس بنا پر؟ اسی بنا پر کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا۔ او بھائیو، بخشش تو اس کی ہوگی جو امتی کہلوائے گا، جو امتی ہوگا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، حدیث مبارک ہے کہ میری امت کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اور وہ کس طرح چمک رہے ہوں گے؟ جو حضرات وضو کرتے رہے، وضو کے پانی سے وہ دنیا میں دھوتے رہے، اللہ پاک ان کے چہروں کو چمکائے گا، جس سے ہمارے نبی اپنے امتی کی پہچان کریں گے۔ اور جس نے وضو ہی نہ کیا ہو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تو اس کے چہرہ کیسے روشن ہوگا؟ میرے بھائیو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، دین پر آ جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔